بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیا سال آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نئے سال کی خوشیاں سب کو دے۔ یہ انگریزی سال ہے اور یہ بہت دخل رکھتا ہے ہماری زندگی میں۔ ہمارا سارا دنیا کا نظام اسی پہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سال میں سب کو کامیابیاں دے اور سب کی مرادیں پوری کرے۔ جس کا جو ایم ہے اللہ وہ پورا کرائے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مایوس نہ کرے، اور اللہ خوشیاں دے ہر گھر میں سب کو۔ آمین ثم آمین۔ میرا اتفاق ہوا پچھلے دنوں ایئرپورٹ جانے پہ کوئی آ رہا تھا تو میں ان کو لینے گئی بھی تھی، تو میں نے ایئرپورٹ پہ ایک عجیب واقعہ سنا۔ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے اس کے بارے میں، خاص کر یہ جو وہ نہیں ہوتے پورٹر وغیرہ، یہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے تو آپس میں۔ تو میں نے ایک پورٹر سے میں نے پوچھا ایسا کیا ہو گیا، کیونکہ میں نے تھوڑا سا ہی سنا تھا تو مجھے لگا کہ کوئی بات کسی بیچاری بوڑھی عورت کے بارے میں ہو رہی ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا بیٹا ایسا کیا ہو گیا جو آپ لوگ بار بار ذکر کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ باجی یہاں پر ایک عورت بیٹھی رہی سارا دن، اور سمجھ میں نہ آیا، اس کو کوئی لینے ہی نہیں آیا۔ تو وہ بار بار ہم اس عورت سے کہہ رہے ہیں بٹ آپ ماں آپ اپنے گھر چلی جاؤ، یہاں چلی جاؤ۔ تو وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں میں گھر نہیں جاؤں گی، میرا بیٹا آیا ہے اور میں اس کے ساتھ باہر ملک میں جا رہی ہوں، اور میرا دیکھو یہ کارڈ ہے ہاتھ میں، کوئی اس نے پاسپورٹ ٹائپ کچھ پکڑا ہوا تھا، اور کہہ لیں گی میرا بیٹا اندر گیا ہے، معلومات لے کے آ رہا ہے، پھر مجھے لے کے ساتھ اندر جائے گا۔ اور وہ جگہ بھی صحیح بتا رہی تھی کہ جہاں سے سب اندر جاتے ہیں، کہ میرا بیٹا یہاں سے اندر گیا ہے اور مجھے کہہ کے گیا ہے کہ اماں میں آپ کو بھی لے کے جا رہا ہوں اپنے ساتھ۔ تو ہم نے پوچھا کہ بھئی کب لے کے گیا ہے، کہاں سے آیا آپ کا بیٹا؟ تو اس عورت نے بتایا کہ میرا بیٹا کینیڈا میں رہتا تھا اور میں اکیلی اپنے گھر میں رہتی تھی، اور میرا بچہ وہاں کمانے گیا تھا، پھر اس نے شادی بھی وہیں کر لی، پھر 10 سال بعد وہ واپس آیا ہے اب مجھے لینے کے لیے۔ میں نے 10 سال اتنے دکھ میں گزارے ہیں، رو رو کے اور پریشان ہو کے، کہ میں اکیلی تھی گھر میں، نہ میری کوئی بیٹی، نہ میرا شوہر، نہ میرا کوئی ایسا جاننے والا تھا۔ ایک دور پر بھائی رہتا ہے گاؤں میں بس، اور میں اکیلی اس کا انتظار کرتی رہتی تھی بیٹے کا کب آئے گا۔ پھر اچانک ایک دن بیٹے کا فون آیا کہ اماں میں آ رہا ہوں آپ کو لینے کے لیے۔ اب وہ مجھے لینے آیا تو اس نے آ کے یہاں پر جو میرا گھر تھا اس کو بکوایا۔ میرا گھر 5 کروڑ میں بکا، اور وہ بیچ کے، اور وہ پورے 5 کروڑ اس کے پاس ہی ہیں، سب اس نے محفوظ رکھے۔ ہم نے پورے گھر کا سامان بیچ دیا ہے اور سارا کچھ ہم نے خالی کر لیا ہے، اور بس اب میرا بھی دیکھو یہ بکسا ہے، یہ سامان ہے، اور بیٹا میرا اب اندر گیا ہے، میرے کاغذات بھی بنے ہوئے ہیں، اور بس وہ اندر گیا ہے، اور مجھے ابھی آ کے لے کے ساتھ چلا جائے گا۔ اور اس نے کینیڈا میں میرے لیے بھی بڑا اچھا کمرہ بنایا ہے اپنے گھر میں، اور میرے لیے سب کچھ کیا ہوا ہے، اور میری وہاں پہ بہو بھی بڑی اچھی ہے، اور میں پہلی دفعہ جاؤں گی تو اپنے پوتے کی شکل بھی دیکھوں گی، اور میں بڑی خوش ہوں، میں یوں ہوں۔ لیکن وہ عورت سب نے کہا اچھا اماں کب آئے گا؟ وہ کہہ رہے نہیں وہ ابھی آنے والا ہے باہر۔ کہنے کہ شروع میں تو وہ آدمی پورٹر کہنے لگا شروع میں تو میں سمجھا کہ ابھی آ رہا ہے، ابھی شاید اس کا بیٹا آ جائے گا اس کو لینے کے لیے۔ اب صبح کی ڈیوٹی کر کے میں چلا گیا، دوپہر کو شام میں جب 4-5 بجے آیا تو وہ جب بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی، کہیں گی ابھی تک بیٹا آیا نہیں ہے اندر سے، پھر جب میرے بیٹے کا معلومات تو کرا دو کہ کہاں ہے۔ اور اس کے بعد رات ہو گئی اور میں چلا گیا، 9 بجے میری ڈیوٹی ختم ہوئی تو میں چلا گیا، دوسری شفٹ کے لوگ آ گئے۔ اب دوسری شفٹ کے لوگ آ چکے تھے، جب ہم صبح میں واپس آیا تو پتہ چلا کہ وہ اماں رات بھر یہاں سردی میں بیٹھی رہی تھی، اسے کمبل امبل کسی نے اڑا دیا۔ پھر ایک پورٹر تھا وہ اپنے گھر لے کے اس کو چلا گیا کہ اماں آپ یہاں بیٹھ جاؤ، آپ کا بیٹا آئے گا تو یہاں اطلاع ہوگی تو میں آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ تو وہ جو خاتون تھی ان کی حالت بری ہو گئی رو رو کے، اور اس طرح یہ ہو گئی۔ تو سب خیر وہاں پہ لوگوں نے آپس میں بات کی کہ وہ جو بیٹا تھا وہ دھوکہ دے کے پیسہ لوٹ کے ماں کو باہر بٹھا کے اور کہیں چلا گیا کینیڈا یا کہیں۔ وہ اتنا بڑا دھوکہ اپنی ماں کو دے گیا، سوچے تو صحیح کتنی دکھ کی بات ہے۔ ایک بیچاری ماں کو اتنا بڑا دھوکہ کہ اس کا مکان بھی لے لیا۔ اگر وہ ماں سے ویسے ہی مکان مانگتا تو ماں تو دے ہی دیتی، مائیں تو اپنی جان قربان کر دیتی اپنی اولاد کے پیچھے۔ لیکن یہ تو کیسی اولاد ہے، جبھی تو یہ سب عذاب آ رہے ہیں، جبھی تو یہ سب مصیبتیں آ رہی ہیں دنیا میں، کہ ایسی باتیں کر رہے ہیں ماؤں کے ساتھ، ماؤں کی عزت کو پامال کر رہے ہیں۔ ماں ایک اتنی عظیم چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ، لوگ کہتے ہیں کہ ولی ڈھونڈنے جا رہے ہو، کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ اپنی ماں سے دعا کرا لو، اپنے باپ سے دعا کرا لو۔ اور وہ شخص باہر یہودیوں کے ملک میں گیا تو وہ ویسا یہودی ہی ہو گیا ان کا بیٹا۔ اپنے بچوں کو باہر نہ بھیجیں، باہر بھیجیں گے تو اسی طرح بچے بہک جائیں گے۔
اور وہ وہاں پہ گیا اور اس نے وہاں جا کے اپنی ماں کا مکان بیچ دیا، اس کی ایک ایک چیز بکوا دی گھر کی، اس کو بے آسرا چھوڑ کے، اور پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا، اس کا کوئی آثار نہ ملا اور نہ کوئی اسے جانتا تھا پہچانتا تھا۔ وہ بوڑھی عورت کے ہاتھ میں ایک جھوٹا پاسپورٹ تھا، انہوں نے دیکھا تو ایک جھوٹا پاسپورٹ تھا اور چند پاکستانی روپے تھے، 4-5 ہزار بس یہ تھے اس کے ہاتھ میں، اور ایک سوٹ کیس اس کا اپنا تھا جس میں اس کے پرانے بوسیدہ کپڑے تھے۔ یہ بھی نہیں کہ ماں کو نئے کپڑے بنا کے دیے ہوں تو ہمیں لگے کہ ہاں بھئی چلو لے کے جا رہا ہے۔ وہ پوٹر کہنے لگا کہ اتنے پرانے بوسیدہ کپڑے تھے اس میں۔ میرا دوست اس عورت کو اپنے گھر میں لے گیا اور اس نے کہا کہ جہاں تک بھی ہوگا میں اس کو ایدھی میں کروا دیتا ہوں، یا کسی سیلانی میں یا کسی جگہ ٹرسٹ میں اس عورت کو وہاں کروا دیتا ہوں۔ لیکن وہ خاتون رو رو کے بار بار بے ہوش ہو رہی تھی اور ایسی حالت تھی، اس لیے اس کو یہاں سے لے کے چلے گئے۔ ہم سب یہی افسوس کر رہے تھے کہ مائیں بیٹے مانگتی ہیں، سسرال والے کہتے ہیں جی بیٹا ہونا چاہیے، بیٹا ہونا چاہیے۔ جب بیٹا ہو جاتا ہے اس کو اتنے ناز اور نخروں سے پالتے ہیں، تو بیٹا تو اپنی عظمت بتاتا ہی نہیں ہے کہ میں ایک بیٹا ہوں، ایک رسپانسبل شخص ہوں، میں ایک کرنے والا ہوں، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں کچھ کروں اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے غریبوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے۔ لیکن بیٹا تو خود لوٹ رہا ہے لوگوں کو، وہ تو خود لوٹ لاٹ کے ماں کو بھاگ گیا۔ یہ کیسا بیٹا تھا؟ یہ تو بڑی دکھ بھری کہانی ہے، میرے دل کو بہت لگی تو میں نے سوچا آج آپ سے شیئر کروں۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے واقعی، جن عورتوں کے بیٹے ہیں وہ سنبھل کے رہیں دنیا میں، کہ بیٹے عجیب عجیب رنگ دکھاتے ہیں۔ ایک طرح سے تو میں کہوں گی یہ ظالم بیٹا تھا، ظالم بیٹا تھا جو ماں پہ اتنا بڑا ظلم کر کے چلا گیا، جس نے 10 سال رو رو کے بیٹے کے لیے گزارے، اور پھر اس کے بعد آیا بھی تو اتنا بڑا دھوکہ دے کے خوبصورتی سے نکل گیا۔ واہ بھئی، پتہ نہیں اس کی آخر کیا ہوگی اس بیٹے کی۔ خیر اس کا انجام تو اللہ ہی کرتا ہے سب کا، انسان نہیں سوچ سکتا انجام کے بارے میں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ایسی اولاد سے بچائے، ایسے فتنے سے بچائے اور ایسے شیطانی حرکتوں سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔